امریکہ میں بینکوں کا نظام سخت ترین مانیٹری پالیسیوں کے باعث تنزلی کا شکار ہے، لیکن ایسے میں ایک پاکستانی بینک روز افزا ترقی کے منازل طے کر رہا ہے اور پاکستانی کمیونٹی اس کی سرپرستی پر مجبور ہے۔ 2008 میں مانیٹری کے آغاز کے ساتھ ہی بینکوں پر کئی اقسام کی پابندیاں عائد کر دی گئیں، جس سے سینکڑوں بینک سخت مالی بحران کا شکار ہوئے اور ان میں سے 500 بینک تو بند ہو گئے اور باقی 1500 کے قریب فروخت کر دیے گئے۔ 700 سے زائد بینکوں کو حکومت سے بیل آؤٹ لینا پڑی۔ ان حالات میں اگرچہ ایک جانب بینک اپنی بقا کے لیے اپنی جسامت کو سکیڑنے اور باہم ایک دوسرے میں ضم ہونے میں لگے تھے، تو دوسری جانب ایچ اے بی بینک میں وسعت ہو رہی تھی اور اس کے اثاثوں کی مالیت دگنی ہو چکی تھی۔ یہ حیرت انگیز کارنامہ پاکستانی ماہرین بینک کے مرہون منت تھی اور آج بھی امریکہ میں پاکستانیوں کا واحد بینک ایچ اے بی بینک تیزی سے ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، جس کے اطراف میں نیو یارک لانگ آئی لینڈ کی تنظیم پاکولی نے ایک پروقار تقریب منعقد کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور کمیونٹی کے لیے بینک کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ آج کچھ کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، کیونکہ یہ بینک صرف پاکستانیوں کی ہمت پہ یا پاکستانیوں کی کوشش سے یا پاکستانیوں کے نام پہ نہیں چل سکتا تھا۔ اس کے لیے آپ کو مین اسٹریم مکس ہونا، مرج ہونا، ان کو انوالو کرنا بہت ضروری تھا اور یہ کام بہت خوبصورتی کے ساتھ ایچ اے بی بینک نے کیا۔ میں صرف اتنا کہوں گا اپنے تعلق سے، میرا تعلق چونکہ فائنانس سے ہے، کہ کوئی بھی کمیونٹی مضبوط اسی وقت ہوگی جب وہ فائنینشلی مضبوط ہو، اور ہم اگر اپنی کمیونٹی کے فائنینشل اداروں کو مضبوط کریں، سپورٹ کریں، تو یقیناً ہم خود اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ حبیب امریکن بینک نے ہمیشہ پاکولی جب سے پروگرام ہم نے کرنے شروع کیے ہیں، انہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ All came together to celebrate and applaud this great achievement. Thank you for your support and participation. میں 30 سال سے ان کا کلائنٹ بھی ہوں۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب وکٹر اسٹریٹ پہ ایک پاکستانی بینک کھلا۔ میں گیا تو وہاں ایک لوگو بھی دیکھا اور ایچ اے بی بینک، حبیب امریکن بینک کے نام سے یہ بینک کھلا تھا، اور اب اس کا ریسنٹلی انہوں نے نام چینج کیا ہے۔ ایچ اے بی بینک کے متعلق کیا کہوں کہ یہ 4th جنریشن کا بینک ہے۔ بینک کے صدر سلیم اقبال نے اپنی تجربہ کار ٹیم کا تعارف کراتے ہوئے بینک کی خدمات کا احاطہ کیا اور بتایا کہ کس طرح بینک نامساعد حالات میں بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور اس کے اثاثوں کی مالیت دگنی ہو چکی ہے۔ وہ چھوٹے سے آفس سے جو شروع ہوا بینک آج ایک ملٹا اسٹیٹ بینک ہے۔ 3 اسٹیٹس میں ہماری برانچز ہیں۔ It's not an easy environment for the banks and banking industry in this country. Now an update on our bank. 2008 میں جب کریش آیا تو ہم نے اپنے انٹرنل میٹنگز کے بعد اسٹریٹجک ڈیسیجن کیا کہ ہم اپنے بینک کو شرنک نہیں کریں گے، بلکہ ہم بالکل اپوزٹ چیز کریں گے، وی ول ایکسیلریٹ آور گروتھ۔ 2009 میں باور فائنینشیل، جو یو ایس کی پرائم کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے، اس نے ہم کو 5 اسٹار ریٹنگ دی۔ دے put us on the 19th spot, 19th fastest growing bank in the whole of US. یہ وہ وقت ہے جب سارے بینک یا تو شرنک ہو رہے ہیں یا اپنے فائر فائٹنگ کر رہے ہیں۔ ہمارا بالکل اپوزٹ تھا، ہم گرو کر رہے تھے۔ آپ سب کو سن کے یہ خوشی ہوگی کہ ہمارا بینک 2008 کے بعد آج تک سائز میں دگنا ہو گیا۔ So our assets have doubled, our earnings have grown more than 50% since that date, and I wonder how many banks in this country or anywhere in the world can say that their earnings are higher than 2008, which was considered to be the peak of earnings. I think feel proud of that this year we have emerged as the largest South Asian owned and managed bank in the United States. اس تقریب کے مہمان خصوصی پاکستانی قونصل جنرل راجہ علی اعجاز تھے، جنہوں نے ایچ اے بی بینک کو پاکستانی امریکیوں کے لیے قابل فخر قرار دیا۔ I understand, sir, that Habib American Bank was incorporated in 1983 as a New York State chartered bank. And since then it's expanded its operations to numerous states, which includes California, Los Angeles, and New Jersey. It provides a broad range of commercial and personal banking services, and you've just shed light on all of them, sir, and specializes in financial institution services, international trade finance, asset-based lending, amongst many more services. Amazing. More importantly, it's a bank of Pakistani origin. And I believe that this in itself has made scores of Pakistanis
very proud. I was fortunate to be a part of one of the first events that took place when I joined my tour of this organization. Something struck me which has been repeated a couple of times earlier tonight and which I to date find it very laudable, very commendable. And that is that one of the aims of this organization is to build bridges between the great Pakistani American community and the mainstream politics of the USA. This is a dire need of the moment. We need our representatives in this field. I would stand shoulder to shoulder with Pakoli here tonight in urging you all, urging our next generation to become a part of the US mainstream politics. It's high time. मुकर्रिरीन ने बजा तौर पर वाज़ेह किया कि किसी भी कम्युनिटी की कामयाबी इसके माशी इस्तेहकाम में ही मुज़म्मर है, इसलिए इसके माशी इदारों को सपोर्ट फराहम करना पूरी कम्युनिटी का फ़र्ज़ ऐन है।